اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے اور باقی کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، اور یہاں پہ وہ خود ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور امریکہ میں جدید عیسائیت کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ وہ عیسائیت کو یہودیت کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب نے تو اپنا رشتہ بائبل سے توڑ لیا تھا اور وہاں سارا اختیار کس کو؟ پوپ کو حاصل تھا، لیکن جو پروٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے بائبل کو قبول کیا اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ان کی منطقی انتہا یہ ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کی توجہ ہے، وہ اس کو بھی اپنی کتاب مانتے ہیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ اور ایک اور جو ابھی امریکہ میں ایک اور جو فرقہ ابھر رہا ہے، ایونجلسٹ ہیں وہ، اور ان کی حمایت جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیلیوں کو حاصل ہے۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان ہی کسی بات۔ یہاں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس سلسلہ کلام کی بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ سے بھی کچھ تعریض شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقہ مضامین آ رہے ہیں اور تحویل قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کی جا رہی ہے اور اس مقام پر ایک نئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقرری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم کے الفاظ میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے بغیر ہی واپس جانا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ تو یہ 7 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شاق گزرے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہو۔ خراب اور تخریب کا مادہ اصلی ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے، یہ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف منوعاً محفوظ رہیں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کیجئے، گویا معنوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء،
ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو رہی ہے، جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا۔ اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، کوئی پاپائیت نہیں، کوئی برہمنیت نہیں۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، ہر شخص اسے پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے اور کتاب اللہ کو سمجھے، ہر شخص کو عبادات کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ہم نے خود اسے پیشہ بنا دیا اور عبادات کے معاملے میں ایک خاص طبقے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام۔ ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں پیشہ بنانا چشمکین اور رکاوٹیں در آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہاں علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگلی آیت میں تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ بڑا حساس تھا۔ جن لوگوں کو یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی عقیدت جاگزین تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی محبت و عقیدت تھی۔ تو اس کے حوالے سے قبلے کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ اس طرح اہل ایمان کے لیے کئی امتحان ہو گئے، ان کا ذکر آگے آ جائے گا، لیکن یہاں اس کی تمہید بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرق بھی میرا اور مغرب بھی میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مشرق میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ مغرب میں ہوتا ہے، یا مغرب میں نماز پڑھتے ہو تو اللہ مشرق میں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہت اور مقام سے ماورا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ان جگہوں کی، ساری جگہیں ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یہ تو یہ یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، یہ تو ایک علامت ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے تو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ ہمارا مسجود تو نہیں ہے، ہمارا مسجود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ بہت وسعت والا ہے، وہ کسی بھی سمت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر ایک آیت کہہ کر پھر اصل سلسلہ کلام جوڑا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں پھر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق اور مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، یا بڑے سے بڑا فرشتہ، یا بڑے سے بڑا اجرام سماویہ، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع اور خلق میں فرق نوٹ کر لیں،
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے پہلے باب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں: ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع سے مراد ہے عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا، جسے انگریزی میں ایکس نائہلو کریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ خلق ایک چیز ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گارے سے انسان بنایا، آگ سے جنات بنائے اور نور سے فرشتے بنائے، یہ تخلیق ہے۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ ہمارے ہاں بدعت وہ شے کہلاتی ہے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ مخواہ لا کر اس میں شامل کر دی گئی۔ جس بات کی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات ہی دکھا دیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت، ابلاغ اور تبلیغ اور نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جہنم کے مستحق قرار پا گئے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں گئے، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق کو واضح کر دینا ہے، اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، بس یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو خواہ مخواہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئیں اور پوری کی پوری تحریکیں برباد ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی ہوں گی، جیسے مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے۔ ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نصرانی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی، لہٰذا آپ ان سے امید منقطع کر لیجئے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بندہ مومن کے بارے میں بہت خوب کہا ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا ہونا چاہیے لیکن امید قلیل رہنی چاہیے۔ اللہ چاہے تو ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے، اس سے زیادہ کی خواہش اگر وہ اپنے دل میں پالیں گے تو کسی عجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، یا کسی راہ کثیر یا راہ یسیر کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، یعنی شارٹ کٹ بنا لیں گے اور پھر اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی معاذ اللہ۔ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو یا کچھ اپنی منوا لو، کیونکہ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور اب مدینہ میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا اس اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی معاذ اللہ۔ حق کی تلوار بالکل عریاں ہے، اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ۔ اللہ کے اصول اور قوانین غیر مبدل ہیں، اس زمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورہ فاطر میں۔ پس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا اصل حق کیا ہے؟ ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن نے اپنے لیے اختیار کیا ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ تلا یتلو کا معنی پڑھنا بھی ہے اور تلا یتلو کے پیچھے پیچھے چلنے کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ شمس کی پہلی 2 آیت ملاحظہ کیجئے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب بھی وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے متن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے کتاب پڑھتے ہوئے اپنی انگلی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہوا کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اسے میرے لیے امام اور روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اسی وقت بنائے گا جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی کریں، اور جو نہ تو تلاوت کا حق ادا کریں اور نہ کتاب کی پیروی کریں لیکن وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب یہود کے ساتھ اس سلسلہ کلام کا اختتام ہو رہا ہے جس کا آغاز چھٹے رکوع سے ہوا تھا۔ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں جو 2 آیات آئی تھیں انہی کو بریکٹ کہا گیا تھا کہ 2 آیات جو ہیں وہ بریکٹس ہیں اس پورے کلام کی، مطلب جو چھٹے رکوع سے لے کے تو یہ 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک ختم ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل سے کلام۔ یہاں پہ اس کی آخری 2 جو بریکٹس ہیں، آخری 2 آیات جو بریکٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں اب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل ایمان پر۔ یہ آیت بینہ ان الفاظ میں چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے، یہی آیت چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے، آیت 47، آیت 47۔ دوسری آیت بھی جوں کی توں آ رہی ہے، صرف الفاظ کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ عبارت کے شروع اور آخری والی بریکٹس ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، اس کی گولائی دائیں طرف ہوتی ہے تو دوسری کی بائیں طرف۔ اسی طرح یہاں دوسری آیت کی ترتیب درمیان سے تھوڑی سی بدل دی گئی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وہاں الفاظ تھے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پہ پہلے آ گیا ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے گی۔ یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، وہاں شفاعت پہلے اور عدل بعد میں ہے، بس یہی ایک تبدیلی ہے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ ٹکڑا بھی جوں کا توں وہی ہے جس پر چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی تھی۔